اور ان کا تذکرہ اس حوالے سے بھی خاص ہے، آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں جب وہ دنیا کی مجموعی صورتحال دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی پستی دیکھتے ہیں اور پھر اس پر مسلمان بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں اپنی بزدلانہ سوچ کے ساتھ، جب وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ہی ایسی ہے، ہم شروع ہی سے ایسے بزدل رہے ہیں۔ نہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اسلام کو، اس امت کو حضرت علی جیسے بہادر عطا فرمائے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی۔ کہتا ہے اس وقت کی سپر پاور کیسر و کسریٰ کو، جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس قوت بھی تھی، فوجیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، مٹھی بھر لوگوں نے کیسے آگے بڑھ کے ان کے جو ہے وہ ساری طاقتوں کو پاش پاش کر دیا۔ تو کہتا ہے ان کے پاس 3 طاقتیں تھیں، حضرت علی جیسے ایمان کی قوت موجود تھی، حضرت علی جیسا زور موجود تھا، اور کہتا ہے حضرت ابو ذر جیسا فقر موجود تھا، اور کہتا ہے حضرت سلیمان جیسی سچائی تھی ان کے پاس، کہ وہ اس وقت کی سپر پاور ایران ہے، کیسر و کسریٰ ہے، اٹلی ہے، جتنے بھی اس وقت کے ممالک تھے جن کے فاتح مسلمان بنے، کہتا ہے یہ 3 طاقتیں تھیں۔ اور پھر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اے امت احمد کے جوانوں، اگر آج بھی تم زور حیدر اپنے اندر پیدا کر لو، آج بھی تم فقر بوذر اپنے اندر پیدا کر لو، کہتا ہے آج بھی حضرت سلیمان جیسی سچائی اپنے اندر پیدا کر لو، جس رب نے اس وقت کیسر و کسریٰ پہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تھا، وہ آج بھی تمہیں پوری دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یعنی اقبال کہتا ہے کہ تم بھیگی بلی بنے ہوئے ہو، تم جو ہے وہ غلامی کی زنجیر کو تم نے اپنے لیے قبول کر لیا ہے، اسی وجہ سے دنیا میں تم ذلیل ہو رہے ہو۔ آج فلسطین میں آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، ابھی پھر انہوں نے جو ہے وہ چن کے فلسطینیوں کے رہنما اور بڑے بڑے لوگ پچھلے 3-4 دنوں میں انہوں نے شہید کر دیے۔ 800 سے زیادہ ابھی تک شہادتیں ہو چکی ہیں ان دنوں میں، رمضان میں مسجد اقصیٰ میں گھس کے انہوں نے نمازیوں کو مارا، اور ہمارے حکمران بزدل بنے بیٹھے۔ ہم سمجھتے ہیں یہودی بھول گئے ہیں سب کو، وہ نہیں بھولے، نہ وہ خود بھولے ہیں، نہ وہ اپنے بچوں کو بھولنے دیتے ہیں۔ 1920 میں جب سلطنت عثمانیہ تخت و تاراج ہوئی، پاش پاش ہوئی، ختم ہوئی، ریزہ ریزہ ہوئی، تو ان کا جنرل گورڈ آیا تھا اور اس نے آ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ لات مار کے کہا تھا کہ سلطان وی آر بیک، سلطان ہم واپس آ گئے ہیں۔ اب یہ 1920 کی بات ہے، اور وہ نہیں بھولے، نہ ان کی اولادیں بھولی ہیں۔ وہ ایک احتجاج کر رہے تھے، میں نے وہ احتجاج دیکھا، ان کے بینروں پہ لکھا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہتا ہے کہ خیبر تمہارا آخری چانس تھا، خیبر تمہارا۔ اور پتہ ہے خیبر کب ہوا تھا؟ رسول اللہ کے دور میں، غزوہ خیبر، کہتا ہے وہ تمہارا آخری چانس تھا، وہ اس سے بھی نہیں بھولے آج تک۔ تو ہم بھول گئے ہیں ہمارے حکمران۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حمیت جس چیز کا نام ہے وہ گئی تیمور کے گھر سے، حمیت جس چیز کا نام ہے وہ گئی تیمور کے گھر سے۔ اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کہتا ہے کہ ایمان کی طاقت ہو تو پھر زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں، جب یہ نہ ہو تو پھر بزدل ہیں ہم۔ جب ایمان کی طاقت نہ ہو، مسلمانوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا، مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے جیسی آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بزدل رہے ہیں، ہم بزدل نہیں تھے، ہم نے پوری دنیا پہ 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے۔ تو ہم نے کیسے حکومت کی ہے؟ ایمان کی طاقت سے، مٹھی بھر لوگ تھے۔ میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں تو حضرت علی کی طرف میں آتا ہوں، ساتھ ساتھ 1-2 باتیں اور بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی کی میں علم کی کیسے آپ کو بات بتاؤں؟ حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حضرت علی کے آپ کو جسم کا کیسے تذکرہ سناؤں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
میں حضرت علی کے ایمان کا آپ کو کیسے تذکرہ سناؤں کہ حضرت علی کو ایمان کی کسوٹی رسول اللہ نے بنا دیا. فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہے. علی سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو علی کا بغض رکھے گا وہ منافق ہے. علی سے نفرت کرنا یہ نفاق اور فسق کی علامت ہے. میں اس حضرت علی کے فقر کی کیسے آپ کو کہانی سناؤں کہ ایک شخص آیا، حضرت علی بیٹھے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں. وہ کہنے لگا مجھے علی سے ملنا ہے، علی کہاں ہیں؟ حضرت علی اپنا بیٹھے تھے، اپنی جو ہے وہ فقر کی حالت میں کچھ کھا رہے تھے، جو کچھ بھی تھا. تو حضرت علی نے کہا جناب میں حاضر ہوں، میں ہی علی ہوں. تو کہنے لگا آپ علی نہیں ہو سکتے، ہم نے علی کے بارے میں سنا ہے، وہ تو ایسا، اس کے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑا تھا، بعد میں 80 صحابہ مل کے بھی اس ایک خیبر کو نہیں اٹھا پائے تھے. تو ہم نے اس خیبر کا تذکرہ سنا ہے. علی نے کہا کہ تم نے ہمارا یہ فقر دیکھا ہے، تم نے ہمارے ایمان کی طاقت نہیں دیکھی. وہ ہمارے ایمان کی طاقت تھی. میں اس حضرت علی کے علم کا اور اس حضرت علی کی سخاوت کا آپ کو کیسے تذکرہ سناؤں کہ جس حضرت علی نے خود کہا کہ دنیا میں 2 حسرتیں رہ گئی ہیں، 2 حسرتیں باقی ہیں. کہتے ہیں ایک حسرت یہ ہے جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور کہتے ہیں جتنا میں عالم تھا، جتنا میں جانتا تھا، جتنا امت کو بتانا چاہتا تھا، اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اتنا کسی نے پوچھا نہیں. اس میں حضرت علی کی بہادری کے آپ کو کیسے تذکرے سناؤں کہ وہ شب جب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی، ہجرت کی رات جب کفار رسول اللہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے درپے تھے، وہ اس رات پوری پلاننگ سے آئے تھے آج ہم شہید کریں گے رسول اللہ کو. رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح امانتیں لوٹا کے لوگوں کی آ جانا میرے پاس. حضرت علی بلا خوف و خطر، بلا چوں چراں رسول اللہ کے اس بستر پہ جا لیٹے. وہ کیسا ایمان تھا. بعد میں کسی نے حضرت علی سے پوچھا بتائیے آپ کی زندگی میں سب سے اطمینان والی رات کون سے آئی ہے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ سے محبت کیسی تھی اور ایمان کیسا تھا. کہتے ہیں وہ رات جس رات میں رسول اللہ کے بستر پہ سویا تھا، رسول اللہ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ علی صبح امانتیں لوٹا کے میرے پاس آنا. جو یہ رسول اللہ نے کہا نا کہ تو امانتیں بھی لوٹائے گا پھر آئے گا بھی میرے پاس، تو مجھے اطمینان ہوا کہ کفار میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں جاؤں گا رسول اللہ کے پاس. کہتے ہیں وہ رات سب سے اطمینان والی گزری، سب سے. اس علی کے میں کیسے آپ کو شجاعت کے قصے سناؤں جس نے غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے رسول بھی محبت کرتا ہے. پھر صبح جھنڈا ملا حضرت علی کو، پھر جھنڈا ملا اور پھر حضرت علی نے حق بھی ادا کیا اس جھنڈے کا، ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا. تو آج ہم بھول گئے، ہم بزدل ہو گئے ہیں. ہمیں کھانے پینے کی سوچ کے علاوہ ہماری کوئی سوچ نہیں ہے. ذاتی ترقی کی سوچ ہے، نہ اجتماعی ہمارے اندر سوچ ہے. ہمارے حکمرانوں کے اندر سے غیرت و حمیت ختم ہو چکی ہے. وہ اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. کہتا ہے جہان میں غیرت بڑی چیز ہے، یہ درویشوں کو بھی اٹھا کے سرداروں کا تاج پہنا دیتی ہے. یہی ہوا تھا، مسلمان درویش تھے اور مٹھی بھر تھے، لیکن ایمان کی طاقت تھی. کیسر و کسرا سے بھی لڑ پڑے اور پھر اللہ نے انہیں عروج اور طاقت اور کمال وہ بخشا کہ پھر ساری دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی. تو آج ہم بزدل بنے ہوں، ہم ایسے بزدل نہیں تھے. ہم ایسے بزدل آج کتنے ممالک ہیں اسلامی آپ دیکھیں نا، اور جو فلسطین کی حالت، ہمارے تو دل دکھتے. میں تو کبھی کبھار آپ یقین جانے میں اکیلے بیٹھ کے جب ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو پیروں روتا رہتا ہوں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اللہ ہمیں طاقت دے، قوت دے. وہ یہودی نہیں بھولے، ہم بڑی جلدی بھول گئے. ابھی عرصہ ہی کتنا گزرا ہے، وہ نہیں بھولے، ہم بھول گئے. یہ ہمارے بزدل حکمران جنہوں نے ہمارے اجداد کی قبروں پہ ٹھوکریں مروائیں، لاتیں مروائیں، یہ کل ان اجداد کا سامنا کیسے کریں گے؟ کل حضرت علی کا سامنا کیسے کریں گے؟ کل جو ہے وہ حضرت محمد بن قاسم کا سامنا کیسے کریں گے؟ کل سلطان صلاح الدین ایوبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے تو آپ کو اتنی امت بخشی تھی، اتنا کمال بخشا تھا، اتنا عروج، اپنی زندگیاں لگا دی تھی، اور تم ایسی بھیگی بلی بن کے بزدل سوچ کے ساتھ تم نے جو ہے وہ حکمرانی کی ہے. تو ہماری سوچیں فقط کھانے پینے سے آگے بڑھی نہیں ہے، بس اتنی سوچ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے اور اپنی جو ہے وہ زندگی جینی ہے. یہ زندگی نہیں ہے،
اسلام اسے زندگی نہیں کہتا۔ اٹھ کھڑے ہوں، جس قدر آپ کے اندر جذبہ ہے، جس قدر ولولہ ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، جس قدر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ مسلم امت کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کی شجاعت میں سے ہمیں بھی چند قطرے نصیب فرمائے۔